فدق سعودی عرب کے شہر حجاز کے نزدیک خیبر کے پاس ایک وسیع سرسبز باغات پر مشتمل علاقے کا نام ہے۔ فدق حجاز میں مدینہ سے تقریباً 160 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، جہاں اس وقت الحائط شہر آباد ہے۔ فدق میں صدر اسلام کے دور میں یہودی آباد تھے۔ اس علاقے کے محل وقوع کو مد نظر رکھتے ہوئے یہودیوں نے اس علاقے کو فوجی علاقہ قرار دیا تھا۔ ظہور اسلام کے وقت فدق باغات اور نخلستانوں پر مشتمل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کے نخلستان میں موجود کھجوروں کے درختوں کی قیمت شہر کوفہ، جو کھجوروں سے منافع لینے کے حوالے سے ایک غنی شہر سمجھا جاتا ہے، اس سے کئی زیادہ تھی۔ جنگ خیبر میں مسلمانوں کے ہاتھوں خیبر کا علاقہ اور اس کا قلعہ فتح ہوا تو اس قلعے میں رہنے والے یہودیوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنا نمائندہ بھیجا اور ہتھیار ڈالنے اور مصالحت پر رضامندی کا اظہار کیا۔ یوں یہودیوں کے ساتھ یہ طے پایا کہ وہ اس علاقے کی نصف زمین بطور مصالحت مسلمانوں کے حوالے کر دے گا اور پیغمبر اکرم جب چاہیں ان کو فدق کی سرزمین سے نکال سکتے ہیں۔ یوں فدق بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ دوسری طرف سے سورہ حشر کی آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ نے فرمایا، خدا نے جو کچھ ان کی طرف سے مال غنیمت اپنے رسول کو دلوایا ہے، جس کے لیے تم نے گھوڑے یا اونٹ کے ذریعے کوئی دوڑ دھوپ نہیں کی، تو کچھ بھی اللہ نے اہل قریہ کی طرف سے اپنے رسول کو دلوایا ہے، وہ سب اللہ، رسول اور رسول کے قرابت دار، مساکین اور مسافران، غربت زدہ کے لیے ہے، تاکہ سارا مال صرف مالداروں کے درمیان گھوم پھر کر ہی نہ رہ جائے، اور جو کچھ بھی رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اس آیت کے مطابق وہ اموال جو بغیر جنگ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے انہیں فی کہا جاتا ہے، جس کا اختیار پیغمبر کو ہے کہ جس کو چاہے یہ اموال دے سکتا ہے۔ اہل تشیع اور اہل سنت تمام مفسرین کے مطابق اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اکرم نے فدق حضرت فاطمہ کو ہدیہ کر دیا۔ پیغمبر اکرم نے فدق حضرت فاطمہ کو ہدیہ کر دیا۔ مامون کے دور خلافت میں فدق حضرت فاطمہ کی اولاد کو لوٹا دیا گیا۔ مامون کے بعد متوکل عباسی نے دوبارہ فدق کو پہلی حالت یعنی حکومتی قبضے میں لے آنے کا حکم صادر کیا۔ موجودہ دور میں فدق سعودی عربیہ کے حائل نامی صوبے میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سن 1999 عیسوی کو اس علاقے کا نام وادی فاطمہ رکھا گیا۔ اسی طرح اس میں موجود باغ کو باغ فاطمہ، مسجد کو مسجد فاطمہ اور چشمے کو عیون فاطمہ کا نام دیا گیا۔ اس علاقے میں موجود عمارتیں اور مینارے خراب ہو چکے ہیں۔ نخلستان میں موجود اکثر کھجور کے درخت بھی سوکھ چکے ہیں۔